ہم سب کی پیاری اماں جان ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، آپ کے والد کا نام خویلد تھا اور ماں کا نام فاطمہ تھا، اور آپ کے القابات برا، طاہرہ، سجدہ قریش، صدیقہ یعنی سچی خاتون، یہ آپ کے القابات ہیں۔ ہم سماعت کریں گے اس طرح آپ سرکار کے ساتھ اس شادی کا بندھن اس رشتے کے اندر جڑ جاتی ہیں، ایسے وہ اسباب بنے، ایسے اسلام کی طرف آئیں۔ ادھر اماں جی نے جو اسلام کی خدمت کی رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ جو ماں دی گل آ جائے تو پتراں دے سینے چوڑے ہو جاندے۔ جیسے اپنی ماں دا ذکر کرنا آج بھی کرنا ہے تو کل بھی کرنا ہے، انج کرنا ہے کہ اماں جی دی روح ساڈے تو خوش ہو۔ اتنی محبت کے ساتھ ہم سیدہ پاک کا ذکر خیر کریں گے۔ ہوا کچھ یوں، جامع المعجزات کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ ساری بات موجود ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ شروع ہو چکا ہے معاملہ۔ اب انہوں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا منظر دیکھا کہ آسمان سے سورج ان کی گود میں آ گیا۔ کیا تھے کہ سبحان اللہ۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ ہم بڑی محبت کے ساتھ اماں جی کا ذکر خیر کریں، لیکن آپ نے اسی محبت کے ساتھ سننا ہے۔ سیدہ پاک نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر آسمان سے سورج ان کی گود میں آ چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب سورج کی روشنی ہر شے چمکتی ہے، ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، چمکتی ہے ہر شے۔ اب سیدہ پاک نے جب یہ دیکھا کہ سورج میری گود میں آ چکا ہے، پورا مکہ چمک اٹھا۔ سبحان، جب سورج ظاہری بات ہے ہر شے چمک رہی ہے، پورا مکے کے جتنے بھی گھر ہیں فرماتی ہیں سارے در و دیوار منور ہو کے روشن ہو گئے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں میں اٹھی بیدار ہوئی، آپ کے چچا کا نام ہے ورقہ بن نوفل، بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، بڑا پڑھیا پنچایت چ بیٹھنے والا بندہ، کتابوں کا علم رکھنے والا، علم والا بندہ تھا۔ تو سیدہ پاک چچا کے پاس گئی کہ ہے چچا، آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، سورج میری گود میں اور ہر طرف روشنی ہی روشنی، در منور ہو گئے، میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ورقہ بن نوفل جو کہ پہلی کتابوں میں سرکار کا ذکر پڑھ چکا تھا، میرے نبی کا ذکر تو ہر دور میں ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ہم رہے یا نہ رہے، اور میرے نبی کا ذکر ہوتا رہے، پہلے بھی ہوندا رہا، ہن بھی ہو رہا، تو انشاءاللہ ہوندا رہے گا، بلکہ جو کوئی شے بھی نہیں بچنی وہ تو بھی نبی دا درود ہوندا ہی رہنا ہے، کیونکہ کل من علیہا فان، رب نے فرمایا ہر شے فنا ہو جانی ہے، یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو ہر شے فنا ہے، رب تو پھر بھی ہے، تو رب اس وقت بھی حبیب پر درود پڑھ رہا ہو، حضور کا ذکر کبھی رک سکتا؟ اب شروع سے حضور کا ذکر خیر ہوتا آ رہا۔ ورقہ بن نوفل نے حضور کے بارے میں شین گوئیاں پڑھا تھا، علم تھا، کتابوں کا علم رکھنے والا تھا، کہا کہ اے بھتیجی تیرے مبارک ہو، تیرا خواب بڑا سونا ہے، تیرا خواب بڑا سچا ہے، بڑا ستھرا خواب دیکھا ہے ہیرانی ہے، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبیوں کے سردار تیرے شوہر ہوں گے، نبیوں کے سردار تیرے شوہر ہوں گے، تیری ان کے ساتھ شادی ہوگی، تیرا ان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب سیدہ پاک کہ آپ بھی بڑی شرافت والی خاتون، مکہ کے اندر بڑی بزنس مین، اور جو آپ کے والد تھے بڑی تجارتی شخصیت تھی، بڑا ان کا کاروبار تھا۔ جب والد صاحب کا انتقال، والد صاحب کے بعد سیدہ پاک نے ڈیوٹی سر انجام دی، پورے مکے کے اندر سب سے بڑا تجارت کا کاروبار ان کا تھا، سیدہ پاک کا، ہماری اماں جی کا اتنا بڑا کاروبار تھا۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی تو یہ اسلام کے قوانین آئے بھی نہیں، سیدہ پہلے بھی باپردہ رہتی تھی، حالانکہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، ابھی تو اس طرف آئی نہیں، پہلے باپردہ رہتی ہیں، گھر کے اندر رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آگے آپ نے اپنے ساتھ ایک خادمہ رکھی تھی جن کا نام حضرت نفیسہ تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت نفیسہ کو سارے معاملات نمٹانے کے لیے ایک غلام تھا میسرہ، وہ بھی آپ نے یہ سارے معاملات کے لیے، ظاہر بات ہے جب کاروبار ہے کسی کے ساتھ ڈیل کرنی، کسی سے ملنا، معاملہ طے کرنا، وہ آپ خود نہیں جاتی تھی، اس طرح اپنے کاروبار کو لا رہی تھی۔ اب یہ خواب جب دیکھا تو چچا نے کہا کہ بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے۔ اب سیدہ پاک کے کچھ سوالات ہیں کہ چچا یہ تو دسو کہ جہدے نال میری شادی ہوے گی تو نبی کتھوں دا رہن والا ہوے؟ میں نے پہلے کہا پیار سے کہتے رہنا سبحان، رمضان دا مہینہ ہے تے نیکیاں دا سیزن ہے،
یہ تو سبحان اللہ بھی اجر واری جانا ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے۔ اچھا بتائیے وہ نبی کس شہر سے ہوں گے؟ میں بیٹا وہ مکہ سے ہوں گے۔ گفتگو چل پڑی، سوالاتوں کا سلسلہ، وہ مکہ سے ہوں گے۔ اس کی چچا وہ اس قبیلے سے ہوں گے۔ میں بیٹا وہ قبیلہ قریش سے ہوں۔ پھر کی چچا وہ قریش کی تو شاخیں ہیں، ساری باتیں جس طرح ہم نے کوئی رشتہ کرنا ہو تو سیدھا تک جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہاں جی یہ برادری کی ہے، پیچھوں کی ہے، فلاں فلاں، ساری بات حق بھی بنتا ہے، بیٹی کا رشتہ دینا ہے یا بیٹے کا کرنا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب سجدہ پاک کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے، چچا اور بھتیجی کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ چچا وہ قریش کی کس شاخ سے ہوں گے؟ کہا بیٹا وہ بنی ہاشم سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ بنی ہاشم سے ہوں گے۔ سجدہ پاک نے پھر مچل کے پوچھا چچا ان تو ساری گلا 10 چھٹیاں ہوں، نام بھی تو 10 چھٹو نا، اب ان کا نام بھی تو بتا دیجئے، شاخ بھی بتا دی، قبیلہ بھی بتا دیا، شہر بھی بتا دیا، اب ان کا نام کو بھی تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ خدیجہ ان کا نام محمد عربی ہو، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ یہ نام محمد ایسا نام ہے لوگوں، ہم چومیں یا نہ چومیں اور 2 باری چوم لیں دے لیکن نبی دا نام آ گیا، یہ حضور کے نام کی برکت ہے، تاکہ یہ ان کا نام ہے۔ اب سجدہ پاک نے کیونکہ خواب کی تعبیر سن لی، اب آپ انتظار کے اندر تھی، ایسے یہ راستے ہموار ہوتے ہیں، ایسے یہ اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اب ادھر حضور کے چچا جان جناب ابو طالب اور جناب ابو طالب کی بہن کا نام ہے عاتکہ، یہ دونوں بہن بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھتیجا اب جوان ہو چکا ہے، اب ہم نے اس کی شادی بھی کرنی ہے، سیانے بندے بیٹھے شادی ہوتی کر دی جڑا کوئی کمانڈا بھی ہو، لیکن معاذ نبی کے بارے میں ایسا نہ سوچنا، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ یہ بہن اور بھائی کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم نے حضور کی شادی کرنی ہے، ظاہر بات ہے شادی کے لیے کچھ پیسوں کی بھی ضرورت ہے، تو ہم اپنے بھتیجے کی شادی کریں گے، چلو کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے، پیسے خرچہ ہونا چاہیے۔ اب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، ادھر سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ چونکہ خواب دیکھ لیا تھا، اب وہ بھی ٹو کے اندر تھی، وہ بھی انتظار کے اندر تھی، کسی نہ کسی ذریعے سے یہ تار جڑ جائے، یہ راستے آسان ہو جائیں۔ اب جو سجدہ پاک کی نوکرانی تھی جن کا نام حضرت نفیسہ تھا، ان کے ساتھ ساری بات شیئر کی کہ یہ سارے معاملات ہیں۔ کہا کہ اے نفیسہ میں چاہتی ہوں اس شخص کے میرے بارے میں نے ساری ریسرچ کر لی ہے، بڑا ہی ایماندار بندہ، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہ میرے نبی کی خوبی تھی، اپنے تو مانتے ہی تھے، پرائے بھی کہتے تھے یہ سچا نبی، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اتنا سونا چہرہ حضور کا۔ ادھر سے جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے گھر کے اندر معاملات کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ تجارت کوئی کام کریں۔ وہ مکہ کے اندر خدیجہ کا بڑا بزنس ہے، بڑا کاروبار ہے ان کا، اگر بھتیجے تو پسند کرے ان کا اس دفعہ تو تجارت کا سامان لے کر جا، کاروبار کر۔ اب جو نبی کی شان ہوتی، نبی کسی کے آگے ہاتھ سمجھ گئے بات، یہ بات ہے۔ حضور نے فرمایا چچا میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں، حضور چچا میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گا، جنہوں لوڑ ہے ابھی آ جائے گا، آئے ہے توکل دیکھیے رب کی ذات، اچھا میں کسی کے آگے سوالی بن کر نہیں جاؤں گا۔ ادھر سے سجدہ پاک نے پھر جناب نفیسہ کو بھیج دیا، جائیے محمد عربی کی بارگاہ میں جا کر عرض کیجئے خدیجہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، حضور کیا آپ میرا مال قبول فرمائیں گے؟ آئے ہے اب سبحان اللہ، راستے سوکھے، کیا آپ میرا مال لے کر جانا چاہیں گے، تجارت کریں گے، سند کریں گے آپ؟ میں آپ کے حوالے مال کروں گی، آپ جائیے ملک شام میں تجارت کر کے آئیے۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک جب پیغام پہنچا، حضور تو پہلے ہی گھر کے اندر مشورہ ہو رہا تھا اس معاملات کے لیے، جب یہ حضور تک پیغام پہنچا تو حضور کے چچا نے بھی پھر رضامندی کا ظاہر کر دیا کہ کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجے تو ٹھیک ہے، اب اس طرف سے پیغام آ چکا ہے، اب آپ کو جانا چاہیے۔ اب سجدہ خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ جو ڈیمانڈ کی نا، بڑی مزے کی بات ہے، سجدہ پاک نے ساتھ ہی یہ پیغام بھیج دیا جو ویسے میں عام طور پر جو میرے ملازم ہوتے ہیں نا، میں ان کو 20 دینار دیتی ہوں، اگر سونیا تسی قبول کرو گے تو میں بجا دوں گا۔ آئے ہے یہ ہے محبت والی باتیں، سونیا جی تسی میرا مال قبول کر لو میں تو پھر بجا دینار دینے واسطے بھی تیار ہوں۔ اب کیا ہوا، حضور علیہ السلام رکھتے سفر باندھتے ہیں، تجارت کے سلسلہ میں حضور سفر شروع کر دیتے ہیں، ملک شام کی طرف جب سفر شروع ہوتا ہے تو حضور کے ساتھ ایک غلام ہے جن کا نام میسرہ ہے، تو حضرت خدیجہ کے خاص خادم تھے، تو سجدہ پاک نے جاتے ہوئے 3 نصیحتیں کی، ساری بات سفر شروع کرنا ہے تو جو بھروسے مند بندہ تھا اس کے ساتھ ساری بات شیئر کی جاتی ہے، کہ میسرہ یہ نہ سمجھنا کہ تو اب کسی عام بندے کے ساتھ جا رہا، اب کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ خاص بندہ ہے جس کے ساتھ تیرا سفر شروع ہونے والا ہے۔ میسرہ میری 3 باتیں یاد رکھنا، پہلی بات میری یہ، راستے کے اندر تیرے کان جو سنے، تیری آنکھیں جو دیکھے تو نے نوٹ کر لینا۔ سجدہ کو پتا تھا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ سفر بھی نرالا ہے، جانے والا بھی نرالا ہے، اور مال کے اندر جو برکت آئے گی وہ بھی نرالی ہی آئے گی۔ آکے میسرہ یاد رکھنا، ہر بات کو نوٹ کرنا،
اور دوسری میری بات یاد رکھنا، یہ تو میرا غلام ہے تو سونے دا بھی غلام، یہ نہ سمجھی کہ میں انہاں دا غلام نہیں، تو میرا بھی غلام ہے تو جنہاں دے نال جا رہا انہاں دا بھی غلام۔ تیسری گل میری گل یاد رکھنا، سونے دے نال اختلاف نہ کری کسی بھی گل، منڈی دے وچ کسی بھی گل چ اختلاف، کہ میری تین گلاں پلے بن لا، مینوں آ کے سارا پھر رزلٹ دینا ہی، میں تیرے کو گل پل پوچھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میسرہ کہتے ہیں، یہ بھی بعد میں مسلمانوں کے حضرت میسرہ کہتے ہیں سنو کہ ہمارا سفر شروع ہو چکا، اب صحرا، آپ کو پتہ ہے صحرا میں کتنی گرمی ہوتی ہے، ہاں جی، اتنا لمبا پینڈا، جب صحرا کا سفر شروع ہوا، حجاز کی گرمی نے رنگ دکھانا شروع کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سواری کے اوپر میرے نبی سوار ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے، بادل کا ٹکڑا آ کر حضور کے سر کے اوپر سایہ کر دیتا ہے، میرے محبوب کے دائیں طرف جاتے ہیں تو وہ ٹکڑا دائیں طرف جا رہا ہے، حضور بائیں طرف جاتے ہیں تو وہ ٹکڑا بائیں طرف جا رہا ہے، حضور کے سر کے اوپر وہ سائبان بن گیا، سایہ دار بن گیا، حضور کو سکون دے رہا تھا۔ اب حضرت میسرہ نے یہ بات نوٹ کر کہ پہلے بھی سفر کیے ہیں، آج تک میں نے کبھی اس بادل کو نہیں دیکھا کہ ایسے کسی کے سر کے اوپر سایہ کر دے۔ حضرت میسرہ کہنے لگے، نہیں خدیجہ تو تے مینوں بڑیاں گلاں سمجھاندی سی، پر میں جو کچھ ویکھ رہا ہوں، میرا دل جو کچھ ویکھ رہا ہے، جو کچھ محسوس کر رہا ہے، اس سے گل ہاری بکھری ہے، اتنے تو ہر انداز ہی نرالا ہے۔ اب حضرت میسرہ کہتے ہیں لوگوں، پھر اس کے بعد ہم سفر کر رہے تھے، پرانے سفر، راستے کے اندر ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا، ہمارا قافلہ رکا، وہ لمبا سفر تھا، ایک جگہ پر ہمارا قافلہ رک گیا۔ اب اس جگہ پر ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، عیسائی اپنے پوپ کو فادر کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا پیو ہے، یہ ہمارا باپ ہے، رسپیکٹ دیتے ہیں اس کو، یہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب وہ عیسائی اپنے عبادت کے چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جو عبادت خانہ تھا اس کی چھت کے اوپر بیٹھا، یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جب وہ قافلہ آ رہا ہے تو اس قافلے کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس کے سر کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ پتھر بھی جھک جھک کر سلامیاں دے رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، درخت کی ٹہنیاں بھی جھک رہی ہیں، شاخیں بھی جھک رہی ہیں، پتے بھی جھوم رہے ہیں، یہ سارا منظر، وہ نستورہ نامی اس بندے کا نام نستورہ تھا، وہ عیسائی راہب تھا، اس نے یہ سارا منظر دیکھا۔ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا کہ وہ قافلہ آتا ہے، ایک درخت کے نیچے آ کر وہ بندہ آ کر رک جاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ اب جو نستورہ نامی بندہ تھا، عیسائی راہب تھا، وہ حضرت میسرہ کو جانتا تھا، کہا کہ بتا تو صحیح آ جڑا درخت تھلے لمحہ پیا ہے کون ہے؟ یہ میں پنجابی جو سادہ جی الفاظ سمجھا رہا ہوں، ہر بندے کو گل سمجھ آ جائے، یہ جو بندہ درخت کے نیچے لیٹا ہے یہ کون ہے؟ حضرت میسرہ نے کہا یہ محمد عربی، یہ محمد عربی ہیں، یہ ہے محمد عربی۔ وہ نستورہ کہنے لگا سن، اس درخت کے نیچے جب بھی کوئی لیٹا ہے اللہ کا نبی ہی لیٹا، سن میرا دل گواہی دے رہا ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حالانکہ ابھی سرکار نے اعلان نہیں فرمایا، پتہ نہیں لوگ کس گوگل کی ریسرچ کے پیچھے جاتے ہیں، نہ جانے کس طرف لوگ جا کر حضور کی نبوت کے بارے میں شک کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ حضور تو ساری باتیں پہلے بتا رہے ہیں، حضور تو بتا رہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضور فرماتے ہیں حضرت آدم کی ابھی مٹی کوندی جا رہی تھی، میں تو اس ویلے بھی نبی، پتہ نہیں گوگل ہماری کس طرف لے گی، نہیں میرے نبی کی شان براء الورا ہے۔ حضور کی شانیں سنیے، کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب اس نستورہ نامی بندے نے کہا بھائی جو سونا آج گیا ہوں دعوت ہونی جتنا بھی قافلہ ہے میں سب کی دعوت کروں گا۔ اب جب دعوت کی بات چلی وہ حضور کیونکہ یتیم تھے، چھوٹی عمر، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی چلو یہ بچہ یتیم ہے، ہم ایسا کرتے ہیں یہ مال کی حفاظت کرے گا، چلو ہم اندر جا کر دعوت کے اندر دسترخوان پر جائیں گے، دعوت کھائیں گے۔ اب جو نستورہ نامی بندہ تھا اس نے دیکھا جس کے لیے کیا ہے، اور 200 براتی ہوئے دولہا گلا نہ ہوئے، برات پھبدی نہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ دولہا نہ ہو تو برات پھبدی نہیں ہے۔ اب سارے بیٹھے تھے، کہا کہ میں تو تھانوں منہ بھی نہیں لایا ہے، وہ تسی منہ چوک کے آ گئے، تھانوں بھی روٹی لبنی وہ صدقے انہوں لے کے آؤ۔ کہنے لگے یار کیا بات ہے، وہ تو بچہ ہے یتیم ہے، وہ مال کی حفاظت کر رہا، فرمایا کہ تمہیں یہی تو پتہ نہیں ہے، وہ تھانوں بھی روٹی دیتی ہے وہ واسطے کہ وہ بھی میرے گھر جو پھیرا پالے۔ اب حضور جب تشریف لائے نا، اللہ اکبر، نستورہ نامی بندے نے عرض کی حضور آپ کس شہر سے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں مکہ سے۔ حضور آپ کس قبیلہ سے ہیں؟ فرمایا میں قریش سے ہوں۔ کس شاخ سے ہیں؟ فرمایا بنی ہاشم سے ہوں۔ حضور آپ کا نام کیا؟ فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ راہب وہ نستورہ نامی بندہ یہ سنتے ہی میرے نبی کے قدموں میں گر گیا، جنہیں انہیں لنگر پکایا ہوئے وہاں چاواں لاٹا دے نال حضور کے قدموں میں گر گیا، اور جب اٹھا حضور کی پیشانی کو چوما اور عرض کیتی سونیا باقی ساری علامتاں لب گئیاں نے، ایک علامت میں ویکھنا چاہتا۔ حضور کرم نہیں کر دیتے، حضور شفقت نہیں فرماتے، وہ میری وہ تمنا بھی پوری کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا تیری تمنا ہے؟ عرض کیتی سونیا کرتا نہیں لاندے؟
سونے کمیز نہیں لا دیں اپنا، سونے اپنا کرتا نہیں لا دیں. میں مہر نبوت نو ویکھنا چاہتا ہوں. ہائے وہ جو مہر نبوت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بھائیو جب میرے نبی نے وہ کرتا اتارا، اللہ اکبر، وہ نستورہ نامی بندہ لپٹ گیا، جفا مارے جیسے نا پنجابی جفا مارے، لپٹ گیا حضور کے ساتھ. کہتا ہے جی چومنا نہیں چاہیے. میں نے کہا یہ دیکھ، نستورہ نامی بندہ جفا مار کے کھلوتا ہے اور مہر نبوت کو چومی جا رہا ہے اور روئی جا رہا ہے اور سرکار کی نعتیں پڑھی جا رہا ہے. کہتا ہے سونیا تسی قیامت والے دن غلاماں دی سفارشاں کرنیاں نے، سونیا تسی اپنے غلاماں تے بڑیاں کرم نوازیاں کرنیاں نے. یار چومی بھی جا رہا ہے، روئی بھی جا رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سونیا میں تھانوں رب دا نبی تسلیم کر لیا ہے. سونیا کل قیامت والے دیہاڑے جدے تسی اپنے غلاماں دی خبر لینی ہے، سونیا تے کرم نوازی کر چھڑیا جے، اس گناہگار دی بھی سفارش کر چھڑیا. سونیا میری بھی سفارش کر دینا. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ ہے حضور کا وہ تجارت کا سفر. اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام منڈی میں جاتے ہیں. جب ظاہری بات ہے تجارت کرنی، منڈی کے اندر گئے. اب جو کافر تھے وہ بتوں کی قسمیں کھا ہمارے بھی ہوتا ہے جی میڈ ان فلاں میڈ ان فلاں، حالانکہ پتہ اسی گلی کی شاید ہمارے یہ ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا قسمیں کھانے سے ہمارا مال بک تو جائے گا لیکن برکت نہیں. اب منڈی کے اندر کافر قسمیں کھا رہے تھے بتوں کی، قسمیں دے کر کے مال لے لو، مال بڑا اچھا ہے، مال بڑا اچھا، قسمیں دے کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو بتوں کو مانتا ہی نہیں. فرمایا میں کیوں قسم اٹھاؤں؟ میں تو قسم نہیں اٹھاؤں گا، مال ساڈا ستھرا ہے، جی نے لینا آپ ہی لوے. فرمایا ہمارا مال بالکل ٹھیک ہے، مال ہمارا اچھا ہے، معیار ہے، کوالٹی ہے ہماری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منڈی کے اندر گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ، حضور کا یہ انداز، تو اچھی قسم کی شے تھی وہ حضور نے علیحدہ ڈیری لگا دی. یعنی کہ نیچے ملاوٹ نہیں، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. اب جو تھوڑی سی خستہ قسم کا مال تھا اس کو علیحدہ کر دیا، ملاوٹ سے حضور نے منع کیا. اب حضرت میسرہ یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے تھے. اب حضرت میسرہ کہتے ہیں لوگوں میں پہلے بھی آتا تھا اور جڑا اس سال رب نے نفع دیتا، پوری زندگی میں کبھی اتنا ہمیں نفع نہیں ہوا جتنا اس سال اللہ نے ہمیں اتنا بڑا وہ تحفہ عطا فرمایا، اتنی بڑی نعمت، اتنی برکتیں عطا ہوئی، اتنا بڑا نفع نصیب ہوا. میں شارٹ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے مکہ شریف کی طرف کہ اب ہم واپس جائیں گے اپنے گھر کی طرف، اب کیا ہوتا ہے ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا قافلہ واپس آنے والا ہے. اب یہ پہلے ان کا یہ عرب کا رواج تھا، جب قافلہ آتا تھا تو پہلے ایک بندے کو گھر والوں کو اطلاع پہنچائی جاتی تھی کہ تمہارا قافلہ آ رہا ہے، تیاری کرو. اب حضرت میسرہ نے حضور کی بارگاہ میں کہ حضور آپ پسند فرمائیں گے کہ آپ خود ہی پہلے تشریف لے جائیں. حضور نے رضامندی کا اظہار کیا. جب حضور علیہ السلام اپنی سواری کے اوپر جا رہے تھے، وہ بات شروع والی یاد رکھنا، بادل کا ٹکڑا سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. اب سجدہ پاک گھر کی چھت کے اوپر کھڑی ہو کر قافلے کا انتظار کر رہی ہیں. دیکھا کہ کوئی بندہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کے سر کے اوپر بادل نے سایہ بھی کیا ہوا ہے. تو سجدہ نے اپنی نوکرانیوں سے پوچھا، نوکرانیوں دیکھو تو صحیح یہ کون آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح، ذرا نظارہ تو کرو یہ کون آ رہا ہے. کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ کہ بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، اہلیوں بتاؤ تو صحیح یہ کون آ رہا ہے. تو ایک خادمہ بولتی ہے یہ محمد عربی آ رہے ہیں، یہ محمد عربی آ رہے ہیں. تو سجدہ نے فرمایا نہیں سہیلیو یہ تو گل سچی ہوئی تو سارے میں آزاد کر چھڑاں گا. میں اس خوشی کے اندر آج میں بڑی خوشی میں تم سب کو آزاد کر دوں گی. جب حضور تشریف لائے تو سجدہ پاک کی جتنی وہ خادمیں تھی، لوڈیاں تھی، آپ نے سب کو آزاد کر دیا. وہ جس سواری کے اوپر سوار ہو کر میرے محبوب جب تشریف لائے تو سجدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے سونیا سواری بھی تھوڑی، سونیا یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے، یہ تحفہ قبول فرمائے. حضور نے آ کر خبر دی خدیجہ اللہ پاک نے بڑا ہی نفع عطا فرمایا. اس سال تونے کہ اللہ پاک نے پچھلے سال دیا بھی کسرہ کر چھڑیاں. فرمایا کہ خدیجہ اللہ پاک نے بڑا ہی نفع عطا فرمایا ہے. پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. سجدہ پاک اپنی خادمہ حضرت نفیسہ کے ذریعے سے حضور تک پیغام نکاح پہنچاتی ہیں. جب پیغام نکاح پہنچتا ہے، آج کل ہمارے ہاں بہت پسند کی شادی پسند کی شادی، میری بات یاد رکھنا، جذبات کے جو فیصلے ہوتے ہیں بعد میں پھر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. سیانے سیانے ہوتے، سیانا بندہ پرکھ کے گل کرے گا، وہ پرکھ کے رشتے داری ٹول کے پھر ہی طے کرے گا. جذبات کے اندر انسان بہت دور چلا جاتا ہے. اب میں بتانے لگا ہوں جب سجدہ نے پیغام نکاح بھیجا حضور کو، جب حضرت نفیسہ سرکار کے پاس آتی ہیں، حالانکہ بڑے بڑے مشہور بڑے بڑے مالداروں کو رشتے آئے سجدہ خدیجہ کو، اور آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا. کہ نہیں میں سب کو ریجیکٹ کرتی ہوں، ایکسپٹ کروں گی تو آمنہ کے لال کو کروں. جب پیغام نکاح پہنچایا تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو ایسے. سرکار نے فرمایا میرے چاچے نو پتہ گل سمجھو، بڑیاں تے گل سٹ چھڈی. سرکار نے فرمایا جے میرا چاچا آکھے گا اون چی کراں گا. میں خود نہیں، حالانکہ سرکار جو چاہے رب ہی نہیں موڑتا.
بات کو سمجھے. حضور جو چاہتے ہیں رب کر دیتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے خدائے محمد. اب سرکار نے کہا کہ میرے چچا فیصلہ کریں گے. آئیو پھر معاملہ طے ہوتے ہیں. جناب ابو طالب, پھر وہ ساری باتیں طے ہوتی ہیں. سیدہ پاک جو کہ بڑی مالدار خاتون تھی, جب حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوتا ہے بڑی ہی سادگی کے ساتھ, بڑی ہی اہتمام کے ساتھ جب نکاح کی تقریب سعید ہوتی ہے, اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے کر جاتے ہیں, سیدہ پاک نے پھر جب حضور کا استقبال کیا, 100 غلام ہوئے پر کھڑے حضور کے استقبال کے لیے. کنیزیں کھڑی ہیں, وہ تھال موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں. حضور کو ویلکم کیا جا رہا ہے, حضور کا استقبال کیا جا رہا ہے. جب حضور علیہ السلام سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے گئے نا, اب اس کے بعد جو جملے بولے نا سیدہ پاک نے, جب سیدہ پاک نے جملے بولے, عرض کی آپ میرے سر کے تاج ہیں. میرے بولیے اما جی کا جملہ, میرے سر کے تاج ہیں. سونیا یہ جڑے تانوں تانے دیندے نے, جڑے کافر تانوں تنگ پہ کر دینے نا, سونیا خدیجہ کا بھی آج فیصلہ سن لیجئے. میں آپ کی ہو چکی ہوں, میرا سب کچھ بھی آپ کا ہو چکا. حضور سارا مال بھی آپ کا, یہ نوکر بھی آپ کے, یہ چاکر بھی آپ کے, یہ سونا بھی آپ کا, یہ چاندی بھی آپ کی, یہ اونٹ بھی آپ کا, یہ مکان بھی آپ کا. سونے میں جو تہاڈی ہوگی تو سارا کچھ ہی تہاڈا ہے. ہر کے صحن میں مال کا وہ ڈھیر لگا کے, حضور جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پر سونا پھر اپنے امتیوں نے کتنا خیال رکھتا ہے. حضور نے غلاموں میں بانٹ دیا, حضور نے غلاموں میں بانٹ دیا, غرباء میں بانٹ دیا. بلکہ حدیث کا مطالعہ کریں, سیدہ پاک جو اتنی پروٹوکول والی زندگی گزارتی تھی پہلے, اب جب سرکار کے ساتھ نکاح ہوا, اپنے گھر کے اندر اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے رہے, اپنے گھر کے اندر اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کے سرکار کو پیش کر رہی ہیں. حالانکہ اتنی نوکرانیاں, اتنے نوکر چاکر جب حضور کی ہو گئی تو پھر حضور کا ساتھ دیا ہر معاملے کے اندر, ہر مشکل وقت میں حضور کا ساتھ دیا, ہر ویلے حضور کے ساتھ چلی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حالات یہاں تک پہنچے کہ ایک جوڑا رہ گیا, ایک جوڑا رہ گیا. ہاں وہ سارا کچھ بدل گیا, سارے معاملات. عرض کی تھی سونیا یہ تھوڑا رب نے تھوڑے ورگا شوہر ادا کر چھڑیا, کئی دن تک چولہا بند رہتا ہے, ہماری پریشانی نہیں ہوتی. آپ پریشانی کس بات کی, رب نے جو شوہر نبیوں کا سردار دے دیا, ہم بھوک بھی برداشت کر لیں گی, ہم پیاس بھی برداشت کر لیں گی. لیکن جو رب نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے, نبیوں کا سردار ہمیں عطا فرما دیا ہے, ہمیں اور کیا ہونا چاہیے. میرے بھائیو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اب تو ہے نا آج کل 9 روڑے بنے پے نے. میں سیدہ خدیجہ کی بات بتانے لگا ہوں. پچھلے جمعے میں نے حضرت فاطمہ کی بات بتائی تھی, کتنی انہوں نے اپنی ساس کی خدمت کی تھی. آج میں بتانے لگا ہوں اپنی ماں کی بات, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کتنا پیار ہے حضور کی, کیونکہ اصلی ماں تو دنیا سے جا چکی تھی, جن کا نام مائی آمینہ تھا. حضور کی جو رضائی ماں تھی مائی حلیمہ سعدیہ, حضور کی شادی کے چند دن گزرے نا تو مائی حلیمہ سعدیہ حضور سے ملنے آئی. یاری گالے پتر کی شادی ہوئی ہے, ملنے آئی مائی حلیمہ, سرکار سے ملنے آتی ہیں. تو میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں خدیجہ یہ میری ماں آئی ہے, خدیجہ میری ماں آئی ہے, خیال رکھی میری ماں آئی ہے. آج خیال کرنا بڑے چاوا لاڈا دینا مینوں پالیا اس. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے روٹی پکائی, سبحان اللہ, یعنی خدمت کی تھی. سارا کچھ معاملہ تحفے تحائف کا بھی سلسلہ ہویا. تسی سن کے حیران رہ جاؤ گے جو حضرت حلیمہ پاک آئی ہیں نا, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خدمت بھی کی, کھانا بھی کھلایا, سارا کچھ کیا, بڑا سونا جا بستر بھی بچھایا, ہر شے ہر طریقے نال خدمت کی تھی. جان لگے کہنے لگی نہیں اماں یہ تو محمد دی ماں ہے تو میری بھی تو ماں ہے, یہ تو میرے سائیں دی ماں ہے نا, میرا سادہ سائیں جی تو وہ دی ماں ہے, تو میری بھی ماں ہے. اماں جانیا میری طرف کو تحفہ نہیں لے جاندی. ایرانی کیوں نہیں, تو دے چھڑے تحفہ کی دینا چاہندی. عرض کی اماں 40 بکریاں میری طرفوں لے جا. کنیاں بکریاں, وہ بولو یار ایک بکری بڑی مہنگی, 40 بکریاں لے جا, 40 بکریاں ماں میری طرف تحفہ لے جا, نالے ماں میری طرف اونٹ بھی تحفہ لے. یہ ہے دیکھیے کہا کہ تو حضور کی ماں نہیں ہے تو میری بھی ماں ہے. کتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے معاملات, حضور کے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھا. بلکہ حضرت خدیجہ ایک دن نا, بخاری شریف کے الفاظ ہیں, جیسے میں نے پہلے کا کھانا خود پکاتی, خود سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی. حضور علیہ السلام نا غار کے اندر چلے جاتے تو کئی دن وہاں گزارتے. تو حج عمرہ کرنے کو دیکھا ہوگا غار کا مقام, سرکار غار کے اندر رہتے تھے, کئی دن گزر جاتے تھے. ایک دن کیا ہوا, حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا پکاتی ہیں, روٹی پکاتی ہیں. وہ ڈبے کے اندر مسالہ نہیں رکھ رہے تھے, سالن اس کے اندر رکھا, روٹیاں رکھی, جس طرح سیانے بندے سر کے اوپر ایسے روٹی رکھی. تو سرکار کی بارگاہ کی طرف چل پڑی. اب خدیجہ الکبریٰ جا رہی ہیں, ادھر سے جبریل بھی آ گئے, بات مکنے والی ہے, ادھر سے جبریل امین بھی آ گئے. سرکار کی بارگاہ میں کہتے حضور یہ جو خدیجہ آ رہی ہے نا تھوڑے واسطے روٹی لے کے آ رہی ہے. حالانکہ بات تو سادہ تھی, تو آ رہا ہے کچھ لے کر ہی آ رہا ہے, روٹی لے کر آ رہا ہے, لیکن بات کچھ اور تھی. جبریل امین کہتے ہیں حضور بات کچھ یوں ہے, یہ خدیجہ الکبریٰ نے اتنی آپ کے ساتھ وفا کی ہے, اتنا آپ کا دکھ سکھ میں ساتھ دیا ہے. یہ جو خدیجہ آ رہی ہے نا انہوں میری طرفوں بھی سلام آ کے, رب کی طرفوں بھی سلام آ کے آ جائے.
جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آئی نا سرکار کی بارگاہ میں کہ خدیجہ تینوں رب نے سلام بھیجا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی یہ سب تمہارا کرم ہے ہاں یا نبی سب کرم ہے تمہارا جو بارے نیارے ہوئے ہیں سونے سانو کون پوچھ رہا سی سونے رب ہی سلام بھیج رہے تھوڑا ہی صدقہ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا بتائیے طبرانی کے الفاظ ہیں کیا کسی عورت کو جنتی پھل بھی نصیب ہوا ہے کسی عورت نے کھایا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سنو واحد خاتون حضرت خدیجہ ہے، اس کے لیے میرے نبی جنتی انگور لے کر آئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سرکار نے وہ جنتی انگور کھلائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہم سب کی پیاری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ لوگوں آج ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں بجائے ہم ان کو ڈائجسٹ دوسری طرف جانے کے مغربی تہذیب کے، ان کو جا کر ہم سیدہ خدیجہ کی سیرت بنائیں، ان کو بتائیں کیسے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کا درس دیں۔ انشاءاللہ جب ہم ان مقدس خواتین کو فالو ہماری بیٹیاں کریں گی پھر والدین کا سر کبھی جھکے گا نہیں بلکہ فخر سے بلند ہوگا کہ میری بیٹی بھی قرآن بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے اور سجدہ پاک کی طرح باپردہ ہو کر زندگی بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اماں جی کے نقش قدم پر اور دین اسلام کی خدمت